بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رجب المرجب 1447 ہجری بمطابق 16 جنوری سن 2026 عیسوی۔ بائیس رجب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ دے تابندہ چشم و چراغ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دا نسب نامہ پنجویں پشت جا کے یعنی عبد المناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تیسرے دادا نے اتھے جا کے ملتا ہے۔ عبد مناف دے 4 بیٹے نے، مطلب، نوفل، ہاشم، عبد الشمس۔ ہاشم دی اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبد الشمس دی اولاد حضرت امیر معاویہ۔ پچھو ایکو خاندان ہے اور اگرچہ سروری اور سرداری خاندان بنو ہاشم وچ رہی مگر خاندان بنو امیہ نے ہمیشہ ہمسری دا برابری دا دعویٰ کیتا ہے۔ اسی انہوں اپنے معاشرے وچ پنجابی وچ کہنے ہیں شریکہ۔ تے شریکاں دی چودر تے سرداری تے نمبرداری وارے وچ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے جس دے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا کہ خاندان بنو ہاشم نو اللہ نے تولیت کعبہ دا بھی منصب عطا فرمایا، اور زمزم دے چشمے دے اتے بھی قبضہ ہاشمیاں دا۔ اس تو ود کے کی فضیلت اور برتری ہو سکتی ہے کہ کائنات دے اندر سب تو وڈا عہدہ تے منصب تے پوسٹ وہ بھی اللہ نے ہاشمیاں نو دے دیتی کہ آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے خاندان دے اندر تشریف لے آئے۔ ادھر کو وڈا عہدہ تو نہیں نا، آصف منیر نو کہندے ہونا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سی تے ہون جناب تا حیات فیلڈ مارشل، بڑا وڈا عہدہ ہے فیلڈ مارشل دا، اور وہ بھی تا حیات ہے، بعد از حیات نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ دا جو عہدہ ہے اے حیات دے اندر بھی ہے اور بعد الحیات بھی۔
جس وقت ہاشم نے سرداری دی باغ ڈور سنبھالی تو امیہ اس وقت کھڑا ہو گیا مقابلے میں. قریش نے کہا کہ اپنے اپنے دلائل پیش کرو کہ سرداری دا حقدار کون ہے. اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اے دوسرے دادا یعنی ہاشم دلائل دے اندر براہین دے اندر غالب آئے اور امیہ نو راہ فرار اختیار کرنا پیا اور وہ شام چلا گیا. تو اس دا مطلب یہ ہے کہ نہ دوہاں خاندانہ دی آپس دی چشمک ہمسری برابری دا دعویٰ اور ایک دوسرے اتے برتری حاصل کرن دی جد و جہد اس شروع تو چلی آ رہی. اس واسطے اس خاندان کولوں زیادتیاں بڑیاں ہوئیاں نے دور اسلام دے اندر، مگر شرافت اور نجابت دا دامن اس خاندان نے نہیں چھڑیا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر دعوت توحید دے رہے نے اور ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی آپ دی تذلیل اور تضحیق واسطے ہر غیر اخلاقی غیر انسانی حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس احیاء اسلام دی تحریک نو دبا دیتا جائے بلکہ ختم کر دیتا جائے. مکے دے لونڈے لپاڑے کن ٹوٹے پیچھے لا دیڑے وہ تاریاں بجاندے نے پاگل پاگل جویں اسی کہ دیوانہ، اور آپ بے بس لاچار ہو کے اگے دوڑ دینے. جو کائنات ساری واسطے رحمت بن کے آیا ہے اج رحمت اگے دوڑ رہی. جو ہدایت دا علم بردار بن کے آیا ہے اس دے نالے سلوک. اور موت بر سیرت نگاراں نے حافظ ابن کثیر نے البدایہ دے اندر لکھیا ہے، دیگر بھی سیرت نگار لکھ دینے کہ جدوں اللہ دے رسول اگے دوڑ دے کوئی پناہ دی جگہ نظر نہ ہوندی تو داخل دار ابی سفیان، اس وقت آپ ابو سفیان دے گھر داخل ہو جاتے. اور ابو سفیان جو خاندان بنو امیہ دا ممتاز شخص سے اس دا اتنا روب اور دبدبا ہے کہ سب گنڈے دوڑ جاندے اور کسی نے جرت نہ پئی دی کہ آپ دے گھر دے سامنے کھڑے ہو. بلکہ ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے خاتون جنت بنت رسول فاطمہ بطول نو تھپڑ لگایا اور وہ روندیاں ہوئیاں اپنے بابل دے پاس آئیاں. حضور نے سنیا تے بڑا دکھ پہنچیا تے آپ نے فرمایا کہ تو اپنے چچا ابو سفیان نو جا کے دس. چنانچہ حضرت ننی فاطمہ ابو سفیان دے پاس آئیاں اور سارا ماجرہ دسیا. ابو سفیان اس وقت پیرا تو اٹھ کھلوتا، انگلی پکڑ لی اور ابو جال دے پاس لے کے آ گئے. کہ میں انہوں دے حالت کفر دے دور دی گل کر رہے اور کی فرماندے نے فاطمہ بچیے جویں انہوں تینوں تو تھپڑ لائے انہوں تو لگا میری موجودگی دے اندر تاکہ بدلہ پورا ہو جائے. تو سیدہ فاطمہ نے اس سے طرح تھپڑ لگائے اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ جدو مکہ فتح ہویا ہے ابو سفیان نو اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرمائی، شرف اسلام تو مشرف ہوئے تو اللہ دے رسول نے وہ نیکی یاد رکھیے
کہ جدو مینوں کتے پناہ نہیں سی ملتی تو ابو سفیان دے گھر جا کے چھپ جاتا سا. اس واسطے آپ نے اعلان فرمایا اپنی ساری محمدی فوج دے اگے، کمانڈراں دے اگے کہ بات کن کھول کے سن لو، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جیڑا ابو سفیان دے گھر وچ اج داخل ہو جائے گا انہوں کچھ نہیں کہنا، وہ امن اچھے. گویا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نو اللہ دے رسول نے جدوں آپ فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں مکے وچ، لشکر کشی فرما رہے، تو انہاں دے گھر نو آپ نے دار الامن قرار دیتا ہے. اس احسان دے بدلے وچ حضور تے کسی دے احسان رہن ہی نہیں سن دیندے. بدر دے اندر جڑے قیدی گرفتار کیتے سن انہاں وچ حضور دے چچا عباس بھی نہیں. عباس دی گل کرتا کوئی نہیں، پھٹ گیا سن. حضرت عباس بڑے قداور سن. اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا پیش کیتا سی. کدے پڑھیا کرو نا تاریخ اسلام نو، اسی تے آپ ساڑیاں اپنی کہانیاں نہیں مکدی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بھی بدلہ دنیا دے دے دیتا سی کہ جس دن عبداللہ بن ابی منافقان دا سردار مر گیا اور وہ مخلص اور مومن بیٹا عبداللہ حضور دی خدمت حاضر ہویا کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھ. کدا؟ میرے ابے دا. فوت ہو گئے؟ ہاں جی ہو گئے. اچھا تسی چلو جا کے غسل دیو، تیاری کرو، اے میرا کرتا بھی لے جاؤ، غسل دین تو بعد میرا کرتا پہنا دیو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجہیز و تکفین تو بعد جب تشریف لائے، یعنی تیاری ہو گئی ہے غسل وغیرہ دی، کفن پہنا دیتا گیا، تو جنازہ پڑھن تو پہلا اللہ دے رسول نے او دے منہ وچ اپنا لعاب دہن ڈالیا، اپنا تھوک وغیرہ، برکت والا تھوک ہے نا، ایمی ہے نا. حضور دا تھوک برکت والا، حضور دی انگلاں برکت والی، حضور دا پسینہ خوشبودار تے برکت والا. اینا کچھ کرن دے باوجود اللہ نے فرمایا محبوبہ تو ہن جنازہ پڑھن لگا ہے. ہاں یا اللہ میری رحمت دا تقاضا ہے، تو من رحمت للعالمین نہیں بنایا. تے بدل رحمت دا برس دا ہے تے ایکو جیا، پہلی ہوئے فاسق دی، پہلی ہوئے فاجر دی، پہلی ہوئے کافر دی، پہلی ہوئے بے ایمان دی، یا کسی مخلص نیک عمل کرنے والے مومن دی پیڑی ہوئے، رحمت دی برکھاتی کو جی برس دی نا. اللہ اکبر. تے جی اینا بھی رب نہ کردہ تے انہوں رب کون کہندہ؟ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین ہی نہیں. وہ دی ربوبیت تقاضے نے، وہ ایکو جی رحمت برساندہ ہے. پیڑیاں وچوں فصل بھی ایکو جی، بلکہ بعض اوقات نمازی دی پیڑی دی فصل ماڑی ہوندی ہے تے بے نماز تے بد کردار دی فصل بہترین ہوندی، وہ دا چاڑ بڑا. مومن دے عمل دا چاڑ بڑا ہے، یہ دے ایمان دا چاڑ بڑا ہے. تو جنازہ پڑھن واسطے حضور کھڑے ہو گئے، کرتا مبارک بھی پایا ہے، وہ دے منہ جو لب بھی پائی ہے. حضرت عمر فاروق دی غیرت گوارا نہ کیتا، انہوں نے بازو تو کندھے تے ہاتھ رکھ، یا رسول اللہ کی کر رہے ہو؟
تمہیں پتہ نہیں یہ بڑا بڑا بے ایمان تے منافق سی نے فلانے موقع تے آ کیتا فلانے موقع تے آ کیتا فلان موقع تے ساڈے نال زیادتی ہوئی اج تسی یہ جنازے پڑھان نوں تیار ہو گئے ہو آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ میری رحمت دا تقاضا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ دی ربوبیت عالمگیر ہے میرے نبی سونے دی رحمت عالمگیر ہے تے قرآن دی ہدایت عالمگیر ہے پیچھے ہٹ جاؤ عمر میں جنازہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے آپ خاموش ہو گئے نے اللہ نے ویکھیا میرے عمر دی گل نہیں منی گئی تے ہن میں اپنا آرڈر کر دینا ووٹ کدی صندوقڑی وچ پایا ہے ساتھ کدا دیتا ہے اللہ والوں جبریل پیغام لے کے آ گئے بلکہ رب دا قرآن لے کے آ گئے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا اے میرے محبوب ایو جے بندے دا تو جنازہ پڑھنے ہی نہیں تینوں اجازت ہی نہیں یا اللہ ایک واری نہیں میں 70 جنازے پڑھاواں گا کسی طریقے نالے بخشیا جائے اللہ نے فرمایا لے پھر قانون اور ترمیم کر کے یہ 26ویں ترمیم نہیں یہ 27ویں ترمیم نہیں اللہ نے سارے اختیارات کھولے کدے کھولوں اپنے محبوب کھولوں اور کی فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آج تے تینوں جنازہ پڑھن دی ممانعت دا حکم آیا ہے محبوبہ آئندہ واسطے قانون اتنا سخت بنا دیتا گیا ہے کہ اے ہو جائے بندے دی قبر تے کھڑے ہون دی بھی اجازت نہیں خدا کے جو پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا پکڑے ہے نا رب پکڑے ہے نا کون ہے ان چھڑا نڑا جنہوں وہ پکڑ لے وہ پاہمیں نبی دے پتر نو پھڑ لوے نبی نو دی جرت نہیں وہ چھڑا سکے وہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ کون جمع جنہوں اللہ پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا اللہ اکبر ایڈے بڑے گناہ کیتے ہون ایک بندے نے اسلام دی مخالفت اور اسلام ایک ایسی چیز ہے جڑا بندہ کفر دے ہنیرے وچوں نکل کے آ جائے روشنی والا پر روشنی دے مسافر تھوڑے ہنیرے دے مسافر بڑے تے اللہ دا وعدہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ولی ایمان والے آندہ اللہ دوست ایمان والے آندہ تے دوستی دا حق کیویں ادا کردا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور
اللہ ہر قسم دے بے راہ روی تے بدعقیدی دے ہنیریاں وچوں کڈ کے حق دی روشنی دی طرف اپنے بندیاں نو لے کے آ جاندا ہے، اور ہدایت دے اتے قبضہ میرے رب دا ہے۔ انکا تہدی انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، ہدایت تیرے اختیار دا معاملہ نہیں، اے دے اتے قبضہ میرا ہے، میں جنوں چاہواں ہدایت دے۔ اور اس خاندان یعنی خاندان ابو سفیان نے ڈٹ کے مخالفت کی تھی، اسلام دی رج کے مخالفت کی تھی، ہر جنگ دے اندر سپہ سالار ابو سفیان بن کے آئے، مگر اللہ اتے کسے دی پابندی نہیں کہ یا اللہ انہیں ایڈے ظلم کیتے نے تے ہن تو اے دا اسلام تے ایمان کیوں قبول کرتے؟ کون جمعے اللہ نے گلا کسی دی طاقت ہے؟ ابو سفیان فتح مکہ تے آ کے دائرہ اسلام میں چاہ گئے، کلے ہی نہیں بیوی بھی مسلمان ہو۔ اچھا جیڑا مسلمان ہو جائے حضور دا کلمہ پڑھ لوے، اسلام قبول کر لوے، پھر حضور دی حیات مبارکہ دے اندر ایمان دی نظر نال سونے دی زیارت کرے، آپ دی مجلس سے بیٹھے، آپ دی رفاقت دے اندر جہاد کرے، آپ دی اقتداء دے اندر نمازہ پڑھے، آپ دے نال سفر کرے۔ بلکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا سیدنا امیر معاویہ سفارش کی تھی حضور دے گے، یا اللہ میرا پتر یہ لکھائی بڑی سونی، یہ بڑا ذہین ہے، انہوں اپنا کاتب رکھ لو، اپنا منشی رکھ لو۔ تسی کسی ایسے بندے نو اپنا منشی رکھن نو تیار ہو جہاں کردار صحیح نہ ہو، جڑا امانتدار نہ ہو، جڑا مخلص نہ ہو، بددیانت ہو۔ تسی یا میں ایسے بندے نو منشی رکھن نو تیار نہیں، تے اللہ دے رسول نو ابو سفیان تے امیر معاویہ دی دیانت، امانت، ایمان اور اسلام دے اتے اعتماد ہے نا جی، تائیں انہاں نو منشی رکھیا ہے نا کاتب، اور کاتب عام کاتب نہیں، کاتب وحی رکھیا ہے کہ جبریل جو لے کے پیغام آوے او ابو سفیان دا بیٹا معاویہ لکھے گا، کتابت کرے گا، مراسلات دے کاتب، وسیقہ جات دے کاتب، وحی دے کاتب۔ کتابت واسطے اللہ دے رسول نے ایک دو منشی نہیں رکھے، 8-10 نہیں رکھے، 40 کاتب رکھے، مگر وحی دی کتابت حضرت امیر معاویہ فرماتے۔ اللہ دے رسول اتنا اعتماد ہے جس بندے دے اتے، وہ کون نے جڑے زبان درازی کرتے ہیں، تانو تشریح دے تیر چلاندے، اور 22 رجب دی وفات دے والے دن خوشیاں مناندے نے۔ یہ جی رجب تے کنڈے بھرے جا رہے ہیں جعفر امام جعفر صادق دے، اور تانو تشنیع دا تیر چلان واسطے نشانہ میرے نبی دا برادر نسبتی لبے ہے، جان دے نا برادر نسبتی نہیں کہیں نہ پتہ انہوں نے کو ریٹ کی بڑا ہے، ساڑے نو کہیں دے نے برادر نسبتی جی، انگریزی جی کہیں دے نے برادر ان لا، نرے ساڑے ہی نہیں،
ام المومنین مائی ام سلمہ دی چھوٹی بہن حضرت امیر معاویہ دے گھر ہے، حضور تے ہم ظلم بھی لگتے ہیں، پچھو دادا پڑ دادا ایک اللہ اکبر۔ صرف اتنے گل نہیں مکی، 163 حدیثاں دے راوی بھی نے، وہ تمہیں 10 حدیثاں آدی اور تسی دنیا اگے لائی ہوتی بڑا بڑا میں محدث ہوں۔ 163 حدیثاں روایت کیتیاں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فضیلت کٹ نہیں بلکہ سیرت نگار لکھ دے نے کہ حضرت امیر معاویہ دا اسلام اپنے باپ اور اپنی ماں تو بھی پہلا آتا ہے۔ یہ 6 ہجری دے اندر ہی مسلمان ہو گئے سن، مگر اپنا اسلام خفیہ رکھے، اور جس وقت اللہ دے رسول نے عمرۃ القضاء ادا کیتا ہے 7 ہجری دے اندر، جان دے عمرۃ القضاء وہ بھائی وہ قضاء سرتے سی وہ ادا کرنا سی جدو صلح حدیبیہ تو واپس راہ چوئی آ گئے سن، وہ عمرہ اگلے سال کرنا سی 7 ہجری دے اندر کیتا ہے، وہ قضائی عمرہ جی میں تسی نماز قضاء ادا کر دے۔ اس موقع تے اللہ دے رسول نے جس وقت صفا مروہ دے 7 چکر کٹ لے اور آخری چکر تے آپ مروہ تے پہنچے نے، میرے پیر سونے دے وال دی کٹن والے کون نے؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور انہوں نے بڑا قیمتی اثاثہ سمجھ کے حضور دے ناخن، حضور دے کٹے ہوئے سر مبارک دے وال بڑا قیمتی خزانہ سمجھ کے اپنے کول چھپا کے رکھے سن، اور جدوں وفات دا وقت قریب آیا ہے انہوں نے یہ وصیت کیتی اہل خانہ نو کہ میں فوت ہو جاواں مینو غسل دے لو کفن پہنا لو تے اے ناخن میرے پیر سونے دے اے میرے منہ وچ رکھ دینے، اے وال میری اکھاں تے منہ وچ رکھ دینے نے تاکہ معاویہ دی انہاں دی برکت نال نجات ہو جائے۔ اللہ اکبر، اینا شان اینا مقام، پر ایک کھتے پہ مرنے مغروں لیتے ہی نہیں، رب نے معاف کر دیتا، میرے مصطفیٰ نے معاف کر دیتا، انہاں کیا سا معاف نہیں کر۔ اللہ کی اعلان کردہ اولائکہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کہتے اللہ فرما رہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہتے اللہ فرماندہ ہے ہم الراشدون۔ کتے اللہ اعلان کردہ ہے اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اے ہدایت والے نے، اے ایمان والے نے، اے کامیاب نے، اے حقے تے سچے تے پکے تے ٹھوکویں مومن نے۔ اللہ پیا کہندہ ہے مومن نے، اے کہندہ ہے مومن نہیں۔ اللہ کہندہ ہے کامیاب نے، اے کہندہ ہے نہیں جی نہیں جی، اے مرتد نے، اے دشمنان اسلام نے۔ اللہ کہندہ ہے اے تقوی والے نے، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اے
بڑے متقی نے میرے مصطفیٰ دے سنگی تے ساتھی تے صحابی اے بڑے پرہیزگار نے لیکن اے بے ایمان مننو تیار نہیں تے کی فرق پیندا ہے جدو ساری کائنات دا رب معاف کر رہا ہے اس خاندان دی اسلام قبول کرن تو بعد بڑی خدمات نے ذرا تاریخی اوراق دی ورق گردانی کر کے ویکھو سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو اے حنین دا غزوہ آیا جدے کمانڈر میرے مصطفیٰ نے جگاں دا پیر جدہ کمانڈر تے چیف آف آرمی سٹاف ہے اس جنگ دے اندر حضرت ابو سفیان بھی موجود نے انہاں دے بڑے بیٹے حضرت یزید بن نبی سفیان بھی موجود نے چھوٹے بیٹے حضرت امیر معاویہ بن نبی سفیان بھی موجود نے تے جیڑا جہاد کردہ ہے جیڑا مجاہد بندہ ہے تے میرے مصطفیٰ دی کمانڈ چل کے جہاد کر رہا ہے آپ دی زیر کمانے کیا وجہ بھی بے ایمان بلکہ اینا دے ایمان تے حملہ کرن والا کائنات دا وڈا بے ایمان غزوہ دے اندر اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی اے دے اندر مال غنیمت بھی بے شمار آیا ہے اور جنہ مال غنیمت غزوہ حنین دے اندر آیا ہے کسے جنگ وچ میرے مصطفیٰ نو انہا مال غنیمت نہیں ملیا اللہ فرماتے نے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ اللہ نے غزوہ حنین دا نام لے کے ذکر فرمایا کہ یاد کرو حنین دے موقع دے اتے 12,000 دا لشکر ہے میرے مصطفیٰ نے اور وہ لشکری ایک لشکری بولیا کہنے لگا وہ دے لنگ ہے جدو اسی تھوڑے سن اسی دن گاجر مولی وہ کٹ کے رکھ دینا آج اسی بڑے ہیں اینا 12,000 وچ 2,000 جدید الاسلام 9 مسلم مؤلفت القلوب نے جڑے ہونے مکے تے ایمان لیا اس واسطے مال غنیمت دی تقسیم حضور نے مقام جیرانہ دے فرمائی اور جڑے 9 مسلم سن نوے مسلمان ہوئے نے وہ 2,000 بندہ مکے تو نال لڑیا سی انہاں نو بہتا دیتا بہتا نہیں دیتا ہی انہاں نو اپنے بھول گئے انصاری اللہ اکبر حضرت ابو سفیان نو میرے نبی سونے نے 100 اونٹ دیتا ہے اور حضرت ابو سفیان کہندے نے یا رسول اللہ میرے بیٹے یزید نو بھی دیو نا آپ نے انہوں نے 100 اونٹ دے دیتا ہے پھر بولے یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ نو بھی دیو نا آپ نے انہوں نے 100 اونٹ دے دیتا ہے اللہ اکبر انصاری بیچارے ویندے رہ گئے پیسان میں کچھ شے لبے مگر نہیں اے مؤلفات القلوب نوے جڑے مسلمان نے ہر شے نہ جوانڈ دیتی سونا چاندی پیڑاں بکریاں اونٹ جو کچھ بھی ہے سی لونڈیاں غلام اللہ اکبر انصاریاں دے کچھ نوجوان اپنے جذبے تے کنٹرول نہ رکھ سکے انہاں کیا آج پھر اپنے حضور نو یاد آ گئے نا مکے آئے سانو بھول گئے وہ جنہ کڈیا سی تکے دے کے آج انہاں تے نوازشات ہو رہی ہیں آج انہاں تے مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تے ساڑھے ویکھیا بھی نہیں ساڑھا کوئی حصہ نہیں حضور تک گل ٹردی پہنچی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے حویلی دے اندر سارے انصاریاں نو جمع کر لیا ہے فرمایا کوئی مہاجر نہ آوے آج صرف انصاریاں نال میری گل ہوئے گی سارے کٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا تسی کہندے ہو گے کہ تانوں اپنے نے کٹ دیتا سی پناہاں دتیاں تواڈے اپنے نے تواڈے نال دشمنی کیتی ایسا تواڈی سنگت نے
بھائیے تہاڈا ساتھ دیتا ہے، تہاڈیاں رفاقتاں قائم رکھیاں نے، تسی کہہ سکدے ہو، پر ذرا میرے کولوں بھی پوچھ کے ویکھو میں تقسیم کیویں کیتی ہے، میرا میرٹ، میرا معیار کی ہے؟ میں چاہتا سا کہ اما ترضون ان یذھب الناس، لوگ دنیا دا مال لے کے ٹر جان تے تسی آمنہ دا لال لے کے جاؤ۔ اللہ ان یذھب الناس بالاموال وترجعون الی رحالکم برسول اللہ، لوکی مال لے کے جاؤں تسی آمنہ دا لال لے کے جاؤ، تے جے تو انہوں اے میری تقسیم گوارا نہیں، پسند نہیں، تے ڈلیاں بیران دا ککھ نہیں بگڑیا، ٹھیک ہے؟ ہون تے مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، میرا گھر بھی آزاد ہو گیا ہے، تے میں جی تسی نہیں چاہتے تے میں سارا مال اونا کو لے کے تانوں دے دینا، آپ میں اونا نال مکے ٹر جانا۔ جی اللہ اکبر۔ تے صحابہ جڑے سے نا عمر سیدہ انصاری وہ پھڑے اٹھے انہاں رونا شروع کر دیتا، یا رسول اللہ سا کوئی گل نہیں کی تھی، اے تے ساڑھے یا چھوکرے نے دو ترہ جنہ ایک اللہ کی دیا نے، سونیا ساڑھا تے سب کچھ تیرے تو قربان نے، تے سو وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڑھی ونڈ محمد آیا سرور دعا جہانا، تے لوکاں دی دولت مکدی اے اوڑکن مک جاوے، ساڑھی دولت پاک محمد مولا نال ملاوے۔ تے لوگ گھرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ، اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا، اسی کرانوں لے کر جائیے تے حسن حسین دا نانا۔ اللہ اکبر۔ اے جس وقت بات سنی انصاریاں نے کہنے لگے یا رسول اللہ اساں تانوں نہیں جے چھڈنا، سانوں اے سودا بارے چ نہیں، اسی کی کرنا دنیا دا مال، ساڈے نال تسی جاؤ، اسی تانوں لے کے جائیے تے سمجھ لو ساری کائنات دی دولت اساں پا لیں، کیونکہ ساڈا تے سب کچھ ہی تسی۔ وہ ایک صحابی نبی نے ساننا انہوں نے اکھاں چلیاں گئی، انہوں نے اکھاں چلیاں گئی ہیں، نبی نے ہوگا بینائی چلی گئی، ہن وہ لوگ افسوس واسطے آ رہے ہیں جی بڑا دکھ ہویا ہے سنے ہیں تہاڈی بینائی چلی، انہوں نے کہا تانوں دکھ ہویا ہوئے گا مینوں کوئی نہیں دکھ، کیونکہ اکھاں جنہ نال میں سونے دا دیدار کردہ ساں روز اکھاں زیارت کر دیا سن، جدو وہ سونا دنیا تے نہیں رہا تے یہ بھی نہیں رہیاں تے کی ہویا، جدو وہ سونا نظر نہیں ہو ساڑھا تے سب کچھ ہی ہوئے۔ اے سنین دے موقع تے ایک تیر آکے لگا ہے، حضرت ابو سفیان دی اکھ دا ڈیلا باہر نکل آیا ہے، اس طرح تلی تے رکھیا ہویا ہے، میرے نبی سونے دی خدمت حاضر ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ اے کسے کافر مشرک دا تیر آگے لگا ہے، اے میری اکھ دا ڈیلا، ادھر خون دیاں تے تیریاں وگریاں نے، ادھر ڈیلا تلی تے رکھیا ہویا ہے، یا رسول اللہ اے ان کی کرنا چاہیے ہے؟ آپ نے فرمایا جے تو آکھے جے تو پسند کریں میں اپنے ہاتھ نہ ڈیلے نو دی جگہ تے رکھ دینا، اللہ صحیح فرما دے گا، مگر جے صبر کرے تے دا بدلہ جنت۔ اللہ اکبر۔
کہنے لگے اے سٹ کے نا اس ڈیلے نو کہنے لگے مینو نہیں ہے ڈیلا چاہیے مینو جنت چاہیے اللہ اکبر اینی جان ساری اینیاں قربانیاں ایک اکھ اس غزوہ حنین دے اندر ضائع ہو گئی اور دوسری اکھ دور فاروقی دے اندر جنگ یرموک دے اندر ضائع ہو گئی اور ضائع نہیں ہوئی اللہ دے راہ وچ قربان ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے وچ ایک ایس انگلی دے اتے تھوڑا جا زخم آیا تے فرماندے نے انگلیے میرے نال تو چنگی ہے جنہوں رب دے راہ وچ زخم آیا ہے کدی میں اللہ دے راہ وچ ماریا جاتا مینوں یہ مقام ملتا اے اللہ دے راہ وچ جہاد کرن والا او دی شان تے بکری ہے او دے گھوڑے دی شان بڑی ہے والعادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبح فعصرن به نقعا فوسطن به جماع اللہ فرماندہ ہے اے میرے رستے دا مجاہد فی سبیل اللہ جڑا میری خاطر لڑ رہا ہے کفار نہ جنگ کردہ ہے ایک گھوڑے تے بیٹھا ہوا ہے گھوڑا سرپڑ دوڑ رہا ہے او دے دوڑن دے اندر جڑا پیرا نہ گردوں کو باہر اڑدا ہے اللہ کہندا مینوں نہ دھوڑا دی قسم اے میرے راہ دا مجاہد جہاد کردہ ہویا سنگلاخ علاقے دے پہاڑی ایریے دے اندر جدوں گھوڑا دوڑاندا ہے اے دے گھوڑے دا سنب پتھر تے وجدا ہے او دے وچوں چمکاں پیدا ہوندیاں نے مینوں نہ چمکاں دی قسم اللہ اکبر کوئی تھوڑی شان مجاہد اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو محبوب صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور دی وفات تو بعد آپ نے جو لشکر اسامہ بن زید دی قیادت ٹوریا سی نا وہ پھر واپس مدینے آیا پھر ٹوریا کہ لشکر واپس نہیں آئے گا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ جو کل دن نوخیز نوجوان ہے وہ گھوڑے تے بائے نے آپ نال پیدل چل رہے نے حق و صداقت دا تاجدار خلیفہ اول جانثار مصطفیٰ جناب ابو بکر صدیق پیدل نال چل رہے نے حضرت اسامہ کہندے نے اے خلیفۃ الرسول تہاڈی بڑی شان ہے تسی بزرگ ہو ساڈے تے میں تے تہاڈا بچہ ہاں من تے شرم آؤندی پئی ہے کہ میں سوار ہاں تسی پیدل نال چل رہے ہو تسی آؤ اس سواری تے سوار ہو جاؤ آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو پسند نہیں کردا تیرے جیسے مجاہد دے گھوڑے دے پیران دی خاک اڈے ابو بکر تے پہ جائے تے او دی بخشش ہو جائے مجاہد دی کوئی تھوڑی شان ہے اور جس خاندان نے اسلام قبول کرن تو بعد ساری زندگی جہاد دے اندر گزار دیتی اج انہاں تے تانو تشنی حضرت امیر معاویہ نے حنین دی جنگ لڑی یمامہ دی جنگ لڑی کون امیر معاویہ جو خال المؤمنین ہے تہاڈی ماں دا جڑا بھرا ہوے تہاڈا کی لگدا ہے تے حضور دی بیوی ساڈی ماں ہے کہ نہیں تے ساڈی ماں ام حبیبہ دا جڑا بھرا ہے وہ ساڈا ماموں لگا نا بولو لگا نا خال المؤمنین سارے ایمان والیاں دا ماموں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سکا پرا اللہ اکبر کون حضرت امیر معاویہ فاتح شام فاتح قبرص اور سب تو بڑا اعزاز ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر ایک خوشخبری اور پیش گوئی فرمائی سی کہ میری امت دا پہلا لشکر جو کیسر مدینہ تے مدینہ کیسر یعنی روم دے اتے جیڑا حملہ آور ہوئے گا نا، پہلا لشکر میری امت دا وہ سارے لشکری جنتی ہوں گے جی، وہ سارے بخشے نے۔ اور اعزاز بھی حضرت امیر معاویہ دی حصے وچ آیا ہے، بحری بیڑا سب تو پہلے آپ نے تیار کیتا ہے، بحری مہم تے نکلے نے، اور جیڑا لشکر بھیجیا ہے اس لشکر دے اندر عبداللہ بن عمر شامل نے، عبداللہ بن مسعود شامل نے، عبداللہ بن زبیر شامل نے، حضرت ابو دردہ شامل نے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ جی۔ اور ایک میں گل دسنی ہے تے تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جانے، تسی حیران ہو جانا کہ ایڈا عظیم لشکر، جنتیاں دے لشکر، بخشیا ہے لشکر جی، کہ حضور نے فرمایا جیڑا اس لشکر میں شامل ہوئے گا، جو قسطنطنیہ تے لشکر کشی کر رہے ہیں، اس لشکر دی تیاری حضرت امیر معاویہ نے فرمائی، اور یہ وچ بڑے بڑے اجلہ عظیم صحابہ شامل نے۔ اس لالچ اسی بخشے جائیے، اس لالچ اسی جنت دے وارث بن جائیے۔ تے دساں دا کمانڈر کون ہے؟ برا نہ منایا جی، تکلیف نہ شروع ہو جائے، میرے کو حوالہ جات موجود جی، ایویں نہیں گل کر رہے۔ اہل حدیث ذمہ دار سٹیج رکھتا ہے، اہل حدیث ذمہ داری نال بات کرتا ہے۔ لو جی سماعت فرما لو کہ اس لشکر دا کون امیر ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ نے جو لشکر بھیجا ہے، اس لشکر دے اندر عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن زبیر نے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری نے تے حضرت حسین نے جی۔ تے یہ حوالہ کدھا ہے؟ البدایہ جلد 8 صفحہ 151، ذہبی جلد 3 صفحہ 11، ابن اساکر تے تاریخ عرب مصنفہ شیعہ مورخ جسٹس امیر علی صفحہ 84، تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی حصہ دوم صفحہ 34۔ اے حوالہ ہے معتبر ہے، بولو ہن میں دساں امیر لشکر کون؟ اس لشکر دے وچ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول مولود مدینہ نے، اس لشکر دے اندر عبداللہ بن عمر نے، اس لشکر دے اندر حضرت ابو ایوب انصاری نے جنہ دے گھر اونٹنی ٹھہری سی، ٹھیک ہے، اور اس لشکر دا امیر یزید ابن معاویہ ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ ہوں تو حیران ہو گیا لام دیاں بکواساں سن کے، یاویاں مارن والے، اور سن لو ساری کائنات دے مورخین دی تاریخاں دیاں کتاباں دے انبار لگ جان، میرے نبی سونے دی ایک حدیث دے مقابلے وچ کوئی حیثیت نہیں۔ فلانی تاریخ آج کہیں دی، فلانی تاریخ آج کہیں دی، میں حوالہ دے رہا معتبر کتاباں دا۔ یہ تو ایک گل ثابت ہوئی، لشکری سارے جنتی تے بخشے تے امیر لشکر جہنمی جی۔ کی خیال ہے؟ اگر نہیں جی اس لشکر اس سے لشکر حافظ ابن کثیر غلط حوالہ دے رہے ہیں۔ اے تواڈے بر صغیر دا معروف مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی وہ دی تاریخ کٹ کے ویکھ لو،
سید معین الدین شاہ، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس طریقے اسلام دا حوالہ ویکھ لو جو تہاڈا طریقہ تے یقین ہے، حدیث تے تہاڈا یقین نہیں۔ چلو فائل اللہ کو پہنچ چکی، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون مجرم ہے تے کون نہیں، مینو کوئی ضرورت نہیں میں عدالت لگاواں، مگر اس خاندان نو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ مغفور لشکر جدی بخشش دا دی ضمانت میرے مصطفیٰ نے دیتی اور جنتی ہون دی بشارت سنائیے، اس لشکر دی تیاری کران والا، بحری بیڑا تیار کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ اچھا ایک اور تورات دا حوالہ دینا چاہتا، توجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوصاف، میری صفتاں، میرے خصائص، میرے فضائل، میرے مناقب، میرے مراتب علیاء دا تذکرہ تورات وچ موجود ہے۔ اور حضرت کعب احبار کہندے نے، عبارت پڑھ کے دیکھو، محمد الرسول اللہ عبدی المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام۔ او سونا جدہ نام تورات چاہے کہ محمد اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اُدیاں اے صفتہ نے زیادتی کرنے والے معاف کر دے گا، بدلہ نہیں لے گا۔ اللہ کہندہ عبدی المختار، میرا پسندیدہ بندہ ہوئے، او دی پیدائش تے جنم مکے چ ہوئے گا، او دی ہجرت گاہ مدینہ ہوئے گی، تے او دی بادشاہی شام میں ہوئے گی، او دی بادشاہی ملکہ بالشام، تے شام دا 20 سال گورنر چواں خلیفیاں دے دور وچ کون رہا ہے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی، خلفائے راشدہ، خلفائے اربعہ دے دور دے اندر کون 20 سال گورنر رہا ہے شام دا، اور اینا تو بعد 20 سال آپ بطور خلیفہ رہنے، اور آپ کہندے لوگو لستو بمالکن، ہاں لستو بخلیفتن، میں خلیفہ نہیں ولیکنی، لیکن میں بادشاہ ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق فخر نال آپ دی وجاہت بڑی سی، حضرت امیر معاویہ بڑا قد سی، گورے چٹے، سرخی تے سفیدی سی رنگت چ، گورے چٹے، سونے جوان، باروب چہرہ، موٹی اکھ، اللہ نے حسن بھی دیتا ہے، روب و دبدبا بھی دیتا ہے۔ اور انہاں والوں ویکھ کے حضرت عمر فاروق جیسے عظیم صحابی کہہ رہے ہیں کہ معاویہ ساڑھے عرب دا کسرا ہے۔ کسرا بڑا قد کاٹ والا سی نا، ایران دا، فارس دا بادشاہ، اس نسبت نال آکھیا ہے کہ اے دا قد کاٹ، اے دا حسن و جمال، اے دا روب و دبدبا، اے ساڑھے عرب دا کسرا ہے۔ اور دوسری حدیث نوٹ کرو، حضرت امیر معاویہ کہندے نے مینوں اللہ دے رسول نے نا ایک باری فرمایا سی، معاویہ جے کدے ایک زندگی میں تینوں بادشاہ مل جائے تے لوکاں نال حسن سلوک کرنا ہے۔ تے مینوں اس دن ہی پکی امید لگ گئی سی کہ ایک وقت آئے گا میں بادشاہ بنا۔ 40 سال تک بلا شرکت غیرے جس بندے نے پورے شام دے اتے حکومت کی تھی، اور انی عظمت اور شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ آپ نے خود بھی جہاد کیتا ہے، علاقے بھی بڑے فتح کیتے، اردن دے سواحل دے اتے جو جہاد جاری رہا ہے وہ دی کمانڈنگ حضرت امیر معاویہ نے کی، قبرص فتح کیتا ہے، شام فتح کیتا ہے۔ وہ جو اسلامی حدود دے اندر اتنی وسعت پیدا کر رہا ہے کہ 44 لاکھ مربع میل دے اتے حضرت امیر معاویہ دی حکومت ہے، 44 لاکھ مربع میل۔ کی کہو گے اس بندے دے بارے؟ وہ اس خاندان دی قربانیاں ویکھو، تسی پچھلیاں گلاں کھول دیو۔ اللہ کہندا ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے، اے 3 کام کرن جیڑا بندہ او دا پچھلا گناہ رہندا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول سچ فرمایا کہ نہیں جی؟ آپ نے فرمایا ان الہجرت تخدم من قبلہا، جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر گھر بھریا ہے چھڑ کے، بیوی بچے تے سب کچھ چھڑ چھڑا کے اللہ دے راہ وچ ہجرت کردا ہے، او دے چاہے جننے بھی گناہ ہونے، ہجرت دا عمل او دے سارے گناہ مٹا دیندا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جیڑا بندہ حج کر لیندا ہے او دے بھی اللہ پچھلے گناہ بخش دیندا ہے، مٹا دیندا ہے۔ اور اسی طرح ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جیڑا بندہ اسلام قبول کر لیندا ہے، کفر چو نکل کے اسلام چاہ جاندہ ہے، اسے جننے بھی ظلم کیتے نے، زیادتیاں کیتیاں نے، جننے بھی گناہ کیتے نے یا فسق و فجور دا مظاہرہ کیتا ہے، اسلام قبول کرنال او دے سارے عمل اللہ بخش دیتے نے۔ وہ سارے ظلم، وہ ساریاں زیادتیاں، وہ سارا فسق و فجور اللہ نے معاف کر دیتا ہے، اللہ تے معاف کر دیتا ہے، پر ظالمہ تو معاف کرنو تیار نہیں۔ اسلام قبول کیتا گناہ ختم ہو گئے، بولو جی۔ ایک بندہ آگے کہندا یا رسول اللہ میں بڑے ظلم کیتے نے، میں کلمہ تاں پڑھنا ہے، جے مینوں یہ دا حال دسو کیا اسلام قبول میں کر لینا، میرے اونا گناہاں دا کی بنے گا، میں جڑے ظلم کیتے نے اونا دا کی بنے گا؟ یا رسول اللہ میں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، اونا دا کی بنے گا؟ فرمایا کوئی دس تے صحیح نہ، او تو کیڑا ظلم کر بیٹھا ہے، تیرے کولوں کیڑا گناہ ہویا ہے؟ کہندا یا رسول اللہ ایک نہیں دو نہیں، میں اپنی کئی بیٹیاں زندہ در گور کیتیاں نے، جیوندیاں نو ٹویا کڈ کے دب دیتا ہے، میری تھی پکار دی رہی، منتاں کر دی رہی، ترلے کر دی رہی، میرے اگے ہاتھ جوڑ دی رہی، پر میرا دل ایڈا پتھر سی، مینوں ترس آئے ہی نہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا رسول اللہ مینوں کیویں معافیاں مل سکدیاں نے، میں تے بڑے ہی وڈا ظالم ہاں، میں بڑے وڈے ظلم کیتے نے۔ آپ نے فرمایا ادھروں میرے آقا دیاں اکھاں سو برسا رہیاں نے، او دی کہانی سن کے حضرت عمر فاروق نہ رہ سکے، اس نو مخاطب کر کے کہیں نے بس کر ظالمہ، تو تے اللہ دے رسول نو بھی رلا دیتا ہے۔ اللہ وہ تیرے ظلم دیاں کہانیاں سن کے میرا نبی بھی رو رہا ہے، اکھاں وچوں چھم چھما سو برس رہنے، وہ ایڈیاں ظلم دیاں داستانہ لے کے آگئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت عمر دی یہ گل سنی تے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، انہوں کچھ نہ آکھو، وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، اپنی بیماری بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظلم
ظلماں نو نہ ویخ، تو زیادتیاں نو نہ ویخ، تیریاں کہانیاں سن لیاں نے، ایتھے کھڑا ہو کے سچے دل نال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تے کھڑا ہو کے پڑھ۔ انہیں کی پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جدو انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے، کہندہ دسو ہن میری کی حالت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تیرے گناہ انج مٹا دیتے نے جویں ماں دے پیٹوں اج جمے آئے۔ اللہ، اور کوئی 70 تیاں مار کے دربار آمدہ، کوئی 70 تیاں مار کے دربار آمدہ، پڑیا کلمہ تے عزتاں جیاں پامدہ۔ جبرائیل او دی شکل تے اوتار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے پاپی آئے، ظالم آئے، پھر او دی توبہ اس بندے دی انی اللہ نو پسند آئی، اللہ نے جبریل نو حکم دیتا جدو جائے نا میرے سونے کول میرا پیغام لے کے، وہی لے کے دہیا قلبی دی شکل بن کے جایا کر۔ جی دہیا قلبی کٹے ظلم کی تیرے اسلام نے مٹا دیتے نے کہ نہیں؟ وہ مٹ جاندے نے سابنی ہو جائے۔ جی کوئی کافر آوے، ظالم آوے، بت پرست آوے، قاتل آ جائے، اسلام قبول کر لے، اللہ سارے گناہ ختم کر دیندہ ہے۔ تے کیا حضرت امیر معاویہ دے تساں ختم نہیں کیتے؟ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا عظیم مجاہد حضرت حسین دا وظیفہ مقرر کیتا ہے، حضرت حسن دا وظیفہ مقرر کیتا ہے، اہل بیت دی توقیر کرنے والا۔ ایک دفعہ نا آپ مذاقیے بھی بڑے سن، مزاح بڑا سی طبیعت دے اندر اور ظرف بھی بڑا سی، ایڈا بڑا رو بڑا بادشاہ، ایڈی لمبی چوڑی حکومت، تے پھر معمولی جے بندہ ہے نا اس بھی گل کر دیتی مسکرا کے چپ کر کے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی دے بڑے پائی ایک واری شام گئے، دربار داخل ہوئے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ وہ کو مذاق تو آندے نے، ابو لہب دا پتریا ہے، عقیل ہے۔ اللہ عقیل ہے، ابو لہب دا پتریا ہے۔ وہ کو جواب ہے کہتے ہیں معاویہ ہے، حمالۃ الحطب دا پتریا ہے۔ غلطی سمجھ آئی؟ وہ کنڈے کھلارن والی اللہ، حمالۃ الحطب دا پتیجا ہے، لیکن آپ مسکرا کے چپ کر۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے دا وظیفہ جدوں پہنچیا نے مدینے، انہیں تو ہی سمجھی کہ ویکھو مینوں وظیفہ معمولی جا دیتا ہے، اپنے پتر نو آکھیا پھڑ لے تے سیدھا شام جا، تے اے جڑے درم نے نا اے معاویہ دے منہ تے ماری کہ میں نہیں تیرا وظیفہ چاہیے۔ وہ کئی دنوں دا صبر کر کے شام پہنچیا تے امیر معاویہ نے ملیا، انہوں نے کہا جی میں فلاں دا بیٹا۔ اچھا 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 تسی فلاں دے بیٹے کی حال ہی ابا جی دا؟ ٹھیک ٹھاک نے؟ اچھا اچھا کدھر آیا سا نوجوانہ؟ تے وہ نوجوان کہندا جی ابا جی گھلیا جڑا تساں وظیفہ انہاں مقرر کیتا نا یہ تے بہت تھوڑا ہے، یہ وہ تے اپنی توہین سمجھدے نے، انہاں مینوں بھیجیا سپیشل یہ جا کے معاویہ دے منہ تے ماری۔ فرماندے نے بھتیجے کوئی چاچے دا لحاظ کر لے، میں اس طرح نا اپنے ہاتھ چہرے تے رکھ لینا، تو اپنے ابے دی گل پوری کر لے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ظرف، اتنا حوصلہ اس بندے دا۔
40 سال شرکت کی تھی اقتدار دے اندر 40 سال حکمران رہے اور اسلام کنا پھیلا ہے اللہ انہاں ہستیاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ کی کہیں دے نے جیڑے مکے تو پہلا مسلمان ہوئے نے جیڑے مکے تو بعد ہوئے سورہ الحدید کڈو نا سورہ الحدید اللہ فرماتا ہے مکے تو پہلا یا مکہ فتح ہون تو بعد جیڑے بھی اسلام میں چاہ گئے جنہ کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئے کلم وعد اللہ الحسنہ انہاں سارے نال میرا وعدہ سونا ہے سب نال میرا سونا وعدہ اللہ انہاں برگزیدہ ہستیاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین